وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت جگر پارہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ 3 رمضان المبارک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. آج کے اس درس کے اندر حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ کچھ اس طرح سے بارگاہ سیدہ کائنات کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ، اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ، حجدہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. بطول یہ سیدہ کائنات کا لقب ہے. پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، اور حجلہ یہ کہتے ہیں پالکی کو. آنچل یہ کہتے ہیں سر کے دوپٹے کو، کپڑے کو. اور ماہ یہ چاند کو کہا جاتا ہے، بہر سورج کو کہا جاتا ہے. ردا یہ چادر کو کہتے ہیں، نزاہت پاکیزگی. سیدہ ظاہرہ، سیدہ کہتے ہیں سردار کو. ظاہرہ یہ تر و تازہ پھول کو ظاہرہ کہا جاتا ہے. سیدہ سردار ظاہرہ تر و تازہ پھول، طیبہ پاکیزہ. پھر یہ ہے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جان احمد، جان کہتے ہیں دل کو، احمد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے. راحت کہتے ہیں سکون کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کا یہ سکون ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی افضلیت محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں کیا تھی، اس کا تذکرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنیں کہ انہوں نے کیا فرمایا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی، سب سے زیادہ پیار کس سے تھا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. کسی نے پھر کہا قیل من الرجال، کہا گیا کہ مردوں میں سے، یہ تو عورت ہے خواتین میں سے، لیکن مردوں میں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے زوج یعنی حضرت علی سے. یہ اس انداز کو ذکر کر رہے ہیں.
اب ظاہر ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس انداز میں اس بات کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدہ فاطمہ سے کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ عداوت جن سے ہوتی ہے ان کا ذکر اتنے پیار سے نہیں کیا جاتا، ان کے فضائل اس انداز میں ذکر نہیں کیے جاتے کہ پوچھا تو حضرت عائشہ صدیقہ سے جا رہا۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں یہ ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک پارٹی والے دوسرے پارٹی والے کی تعریف نہیں کرتے، وہ تو ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کی آپس میں عداوت ہے، آپس میں ان کی دشمنی ہے بظاہر ظاہری طور پر۔ لیکن یہاں پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن اس کے ضمن میں آپ کی اپنی محبت کا اظہار بھی ہے۔ اور پھر دوسری طرف بھی اگر رخ اس کا کیا جائے تو صحیح مسلم شریف کے اندر اس روایت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جس کے اندر یہ تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کہا، اے فاطمہ کیا تو اس سے محبت کرے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ فرمایا کیا تو اس سے محبت کرے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ ظاہر کہ یہ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ عرض کیا کہ ہاں میں اس سے محبت کروں گی، تو فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سے جن کی محبت کا تقاضا کر رہے ہیں وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ یعنی دونوں چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، یک طرفہ ٹریفک نہیں چلانی چاہیے، ورنہ نہیں چلانی چاہیے، دونوں طرفوں کو دیکھنا چاہیے، دونوں سے محبت کرنی چاہیے، دونوں سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں سے میرے نبی کو پیار ہے، دونوں سے میرے نبی کو محبت ہے، تو جن سے ہمارے نبی محبت کرے، کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو یہ محبت کی علامت ہے، انہاں دی خوشی کے اندر نبی دی خوشی، انہاں دی ناراضگی کے اندر نبی دی ناراضگی۔ لہذا خارجی اس بات پر غور کرے کہ وہ ان سے محبت کیوں نہیں کرتا، حضرت سیدہ کائنات سے محبت کیوں نہیں کرتا، کیونکہ اسے نبی سے محبت ہے۔ اگر نبی سے محبت ہوتی تو خارجی کبھی بھی اہل بیت سے دشمنی نہ کرتا، ان سے عداوت نہ رکھتا، ان سے محبت کرتا۔ اسی طرح سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شان و عظمت کا ذکر اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ کتنی دیر ہو گئی تجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوئے؟ عرض کیا کہ مجھے اتنا وقت گزر گیا۔ کہتے میری ماں میرے سے ناراض ہو گئی، فرمانے لگی اتنی دیر گزار دی، جاؤ مغرب کی نماز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے آؤ، ملاقات کر کے آؤ۔ یعنی وہاں کی خواتین جو تھیں ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تھی، اپنی اولاد کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب کرنا چاہتی تھی۔ کہا کہ ملاقات کر کے آنا اور اپنے لیے اور میرے لیے دعا کروا کے دعا کروا کے آنا۔ چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں آیا، مغرب کی نماز پڑھی،
مغرب کی نماز سے فارغ ہوا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے اندر مشغول رہے، حتیٰ کہ عشاء کا وقت آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر کی طرف روانہ ہوئے، میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کوئی شخص آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلام کیا، گفتگو کی، اور وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں پھر آپ کے پیچھے پیچھے، میرے چلنے کی آہٹ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، پیچھے مڑ کر دیکھا، پوچھا کون؟ عرض کیا کہ میں حذیفہ بن یمان ہوں، اور اپنی والدہ کے حوالے سے جو بات تھی وہ بھی میں نے عرض کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دعا بھی اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے کروانا چاہی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے اور میری والدہ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تجھے اور تیری والدہ کو بخش دے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس شخص کو دیکھا جو جس نے مجھ سے ملاقات کی؟ عرض کیا کہ ہاں میں نے اس کو دیکھا۔ فرمایا کہ یہ ایسا فرشتہ تھا جو پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ یہ ایسا فرشتہ تھا، اب انسانی صورت میں آیا، لیکن یہ ایسا فرشتہ تھا جو پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ آج میرے رب کا سلام اور یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ آ کر پیغام کیا دیا کہ بے شک حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور بے شک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جہان کی عورتوں کی سردار، سب جہانوں کی عورتوں کی یہ سردار ہے۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترمذی شریف کے اندر نقل کیا۔ تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اسی شرف کو دیکھ کر کہ آ کر فرشتے تک ان کی شان و عظمت کا ذکر یوں بیان کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھ کر بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ مریم سے بھی افضل ہے۔ حالانکہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بھی بہت بلند و بالا۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند عورتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار۔ اس انداز میں مختلف اعتبار سے ان کا ذکر کیا۔ ان میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کیا، ان میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا، انہی کے اندر حضرت سیدہ آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، ان کا ذکر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب ظاہرہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو ظاہرہ اگرچہ تر و تازہ پھول کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ لقب جو آپ کو دیا گیا یہ کس بنا پر دیا گیا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک صورت یہ ذکر کی گئی، امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے، الشرف المعبد، جس کا ترجمہ آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کیا۔ اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس بنا پر کہ انہا لا تحید، کہ جس عارضے کے اندر عورتیں واقع ہوتی ہیں یہ عارضہ مہینے کے بعد ان کو لاحق نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا وَكَانَتْ إِذَا وَلَدَتْ طَهُورًا مِنْ نِفَاسِهَا سَاعَةً،
جس وقت بچے کی ولادت ہوتی تو بچے کی ولادت کے بعد کیا ہوتا، 1 ساعت کے اندر یہ بھی جو عارضہ لاحق ہوتا ہے خواتین کو، یہ عارضہ بھی ختم ہو جاتا 1 ساعت کے اندر۔ کیسا؟ حتی لا تفوتها صلاۃ، یہاں تک کہ ان کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوتی۔ عورتیں 40 دن تک نماز نہیں پڑھتی ہیں، لیکن سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان و عظمت یہ بیان فرما دی کہ 1 ساعت کے اندر وہ عارضہ ختم ہو جاتا بچے کی ولادت کے بعد، اور ان کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوتی۔ فرمایا وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ الزَّهْرَاء، اسی بنا پر آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ اور بطول یہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ بطول کا معنی کیا ہے؟ بطول کا معنی ہوتا ہے، یہ بطل سے بنا ہے، بطل کا معنی ہوتا ہے کٹ جانا، علاقہ تھراک ہو جانا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر سورہ المزمل، اس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا گیا، فرمایا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا ذکر کیجئے، اپنے رب کے نام کو ذکر کیجئے، اس کو یاد کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور تمام سے کٹ کر اسی کے ہو جائے۔ تو جو کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی باوجود اس کے کہ اتنے بلند و بالا مقامات عالیہ کی یہ مالکہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا سے منقطع ہو کر اپنے رب کی ہو کر رہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف پھیرے، سب سے جدا ہو کر، سب سے کٹ کر اپنا رخ اپنے رب کی طرف کر دیا۔ اس بنا پر آپ کو بطول سے تعبیر کیا جاتا ہے، بطول کہا جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں جو امام اہل سنت نے ذکر کیا، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سکون پر بھی لکھاں سلام ہو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سکون ہے۔ اس پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کو نقل کرتی ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اذا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قام الیہا، آپ کی طرف کھڑے ہو گئے، بیٹی، لیکن بیٹی کے لیے باپ کھڑا ہو، کس دور کے اندر؟ اس دور کے اندر کہ جب بیٹی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس دور کے اندر جب بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اب ذرا غور کریں، اس دور کے اندر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو، اپنی بیٹی کے لیے، جس کے لیے محبوب رب العالمین کھڑے ہوں، ان کا مقام اور مرتبہ، ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کون ہو؟ اگرچہ یہ کھڑا ہونا محبت کی بنا پر تھا، لیکن اس سے بیٹی کی عزت اور عظمت کا تو پتہ چلتا ہے۔ بیٹی کی عزت باپ کس انداز میں کر سکتا ہے، دلجوئی کس انداز میں، یعنی ایک طرف یہ ہے کہ بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، بیٹوں کو سب کچھ دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، لیکن میرے محبوب تو اپنی بیٹی ان کی عزت افزائی کر کے بتا رہے ہیں کہ بیٹی کی عزت کرنی چاہیے۔ اچھا خیر، یہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ تھا کہ آپ کھڑے ہو جاتے، دوسرا کیا تھا؟ فقبلہ، آپ اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے، اپنی بیٹی کو، یہ بھی محبت ہے، باپ اپنی بیٹی کو بوسہ دے، محبت ہے۔ اور تیسرا کیا تھا؟ وہ اجلسها فی مجلسی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے، جتنے آپ تشریف فرما ہوتے، آپ کی طرف اٹھتے اٹھ کے آپ کو بوسہ دیتے، اپنی جگہ دے ہوتے انہوں نے بٹھاتے۔ یہ انداز تھا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اگلا انداز کیا تھا، دوسرا رخ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، وہ اذا دخل علیہا،
جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو قام من مجلسها، تو فاطمہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی، وہ بھی کھڑی ہو جاتی، فقبلته، وہ اپنے والد کو بوسہ دیتی، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھا۔ یہ ہے باپ بیٹی کا پیار، یہ ہے باپ بیٹی کا پیار۔ بیٹیوں کو اچھا نہ سمجھنے والے ذرا غور تو کرو، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے ساتھ کس قدر والہانہ محبت فرماتے تھے کہ جب کبھی سفر پر جاتے تو سفر پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کے گھر کا چکر لگا کے جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو اپنی ازواج مطہرات کے ہاں جانے سے پہلے اپنی بیٹی کے ہاں چکر لگا کر پھر اپنی ازواج مطہرات پھر جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان فاطمۃ الزہراء، بے شک فاطمۃ الزہراء احب اہل بیتی الیہ، مجھے میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فاطمہ مجھے میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ان کا انداز کیا تھا؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ انداز کیسا تھا؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت تھی، آپ فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ، میں نے کسی ایک کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتے ہوئے ان سے زیادہ، کن سے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نہیں دیکھا۔ اٹھنے بیٹھنے چال ڈال وغیرہ کے اندر فاطمہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نبی سے مشابہت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی ان کی چال ڈال اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سید علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے شوہر تھے، انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بھی ذرا غور طلب ہے۔ جو بچیوں والے ہیں بالخصوص وہ اس بات کو، جو اب میں بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس بات پر ذرا توجہ دے۔ بچیوں والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ فاطمہ جب سے ان کے ہاں گئی، یعنی جب سے شادی ہوئی اور رخصتی ہوئی، جب سے فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئی، تو آپ فرماتے ہیں کہ تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، گھر کے تمام کام سیدہ کائنات اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ بچوں کی تربیت کے علاوہ چکی اپنے ہاتھ سے پیستی، اس کے ذریعے سے دانے اپنے ہاتھ سے پیستی، یعنی چکی خود چلاتی ہے، پانی خود بھر کر لاتی ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کا کام خود کرتی ہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بچیوں والوں کو بالخصوص، کہ بچیوں کی تربیت کے لحاظ سے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنی گھر والی کے ساتھ اپنے بچے کے رشتے کے لیے کسی دوسرے گاؤں میں انہیں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ رشتہ دیکھنے گئے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ لیٹ ہو گئے، واپس نکلنا تھا وہاں سے لیکن لیٹ ہو گئے۔ اب وہ ظاہر کے پہلے راستے اتنے محفوظ نہیں تھے، انہیں رات وہیں پر ٹھہرنا پڑ گیا۔ اب وہ ٹھہر تو گئے، عشاء کی نماز پڑھی اور وضو وظائف سے فارغ ہوئے
تو اپنے گھر والی سے کہا کہ بیٹی کو ذرا بلا لو، ہم ان سے بات چیت کر لیں۔ بچی کی والدہ سے بات کی گئی کہ بچی کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے بات چیت کر لیں۔ تو بچی کی والدہ نے کہا کہ وہ تو سو گئی ہے، اور جب وہ سو جاتی ہے تو دوبارہ ہم نے کبھی اس کو جگایا نہیں، صبح ہو گئی تو پھر آپ ان سے بات کر لیجیے گا۔ گھر والے نے آ کر واپسی پر ان کو بتلایا کہ اس طرح سے ان کی والدہ نے کہا ہے۔ آپ نے ایک سرد آہ بھری اور پھر فرمانے لگے کہ جس بیٹی کے لیے ہم آئے تھے یہ وہ بیٹی نہیں ہے، جس بیٹی کی تلاش میں ہم آئے تھے یہ وہ بیٹی نہیں ہے۔ ہم تو فقیر لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، ہمارے پاس تو مہمان بس اوقات رات کو بھی آ جاتے ہیں، تو جب رات کو مہمان آئیں گے تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ آپ صبح تک انتظار کریں، صبح ہوگی تو پھر تو مسیح چائے پانی پوچھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہاں سے صبح ہوئی تو واپس نکل آئے، کوئی بات چیت نہیں تھی۔ اس پر پھر لکھنے والے نے یہ لکھا، کہنے والے نے یہ کہا کہ جب بچیاں کھانا کھاتی ہوں تو ایسی صورت میں بسا اوقات کھانے کے دوران ہی کوئی نہ کوئی کام ان کو بتلا دینا چاہیے تاکہ ان کو اٹھنے کی عادت پڑے، کھانے کے دوران بھی کام کاج کی عادت پڑے۔ سوئی ہوئی ہو تو بسا اوقات سوتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی کام کہہ دینا کہ اس کو سوتے ہوئے اٹھ کر کام کرنے کی عادت پڑے، کہ اللہ نہ کرے اگر کسی ایسی جگہ پر شادی ہو جاتی ہے جہاں پر اس بیچاری کو کھاتے وقت بھی اٹھنا پڑے یا سوتے ہوئے بھی اٹھنا پڑے، تو یہ پہلے سے عادی ہو، اس کو زیادہ مشقت نہ ہو، اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو، اس اعتبار سے بچیوں کی تربیت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی بعض نے ذکر کیا ہے۔ اور بات ان کی باتیں جتنی بھی کی جائے وہ لمبی سے لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے گلے کے اندر سونے کی چین پہنی ہوئی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گلے کے اندر سونے کی چین پہنی ہوئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو محمد کی بیٹی کے گلے میں آگ کی زنجیر ہے؟ کیا تجھے یہ پسند ہے لوگ یہ کہیں کہ محمد کی بیٹی کے گلے میں آگ کی زنجیر ہے؟ بس اتنی بات کہی اور پھر تشریف لے گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا؟ اس ہار کو بیچ دیا، اس چین کو بیچ دیا، اس کے بدلے غلام خریدا، غلام خرید کر اس کو آزاد کر دیا، غلام خرید کر اس کو آزاد کر دیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار، تمام تعریفیں اس کے لیے، اللہ کے لیے کہ جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ سے نجات عطا۔ اچھا، یہ انداز تو تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ جس طرح پنجابی کا محاورہ ہے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پڑتا ہے، تو اگر اعلیٰ لوگ جو ہیں وہ اس انداز کو اختیار کرتے ہیں تو جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا تذکرہ آ گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی اکلوتی بیٹی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس اکلوتی بیٹی کو زیورات میں سے کوئی زیور ہی خرید کر نہیں دیتے۔ ان کی سہیلیاں ان سے کہتی رہتی کہ تیرے والد تجھے کیوں نہیں کوئی زیور لے کر دیتے؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے والد سے عرض کر ہی دیا، حضرت ابو ہریرہ سے۔ ان کی بیٹی نے عرض کر دیا کہ میری سہیلیاں مجھے تانے دیتی ہیں، مجھے کہتی ہیں کہ ہم تو زیور پہنتی ہیں، تم زیور کیوں نہیں پہنتے؟ تیرا باپ تجھے زیور کیوں نہیں لے کر دیتا؟ اس پر حضرت ابو ہریرہ نے ان کو کیا کہا، اپنی بیٹی سے کیا کہا؟ فرمانے لگے قولی لہن، ان سے کہہ دینا، اپنی سہیلیوں سے کہہ دینا کہ ان ابی، بے شک میرا باپ دوزخ کے شعلوں کی گرمی سے ڈرتا ہے، دوزخ کے شعلوں کی گرمی سے میرا باپ ڈرتا ہے۔
پھر بیٹی کو دلاسا دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تلبسی الذهب، سونا نہ پہن، سونا نہ پہن، میں تجھ پر آگ کی گرمی سے ڈرتا ہوں۔ حالانکہ عورت کے لیے سونا پہننا جائز ہے، لیکن ادھر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو انہوں نے تربیت پائی اس کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ صرف دنیا کے اندر ہی بندہ نہ کھو جائے۔ عورت کے لیے جائز ہونے کے باوجود بھی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی اور ادھر سے پھر صحابہ نے بھی تربیت حاصل کری۔ اور اس درس کے آخر میں جا کر میں ایک جملہ اہل سنت کی بولی اور روافظ کی بولی کے لحاظ سے میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی شان و عظمت اتنی ہے کہ کتابوں کی کتابیں لکھی، کتابوں کی کتابیں لکھی، تفاصیل کے اندر ان کا ذکر خیر بہت زیادہ ہے، لیکن ماننے والوں کے لیے ایک دو باتیں بھی کافی، نہ ماننے والوں کے لیے پورے دفتر بھی، پوری کتابیں بھی ناکافی ہیں۔ میں یہاں پر صرف ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو عام لوگوں کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے اہل سنت کی بولی، ایک ہے بد مذہبوں کی بولی۔ بسا اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض سنی، یہ جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس پر ذرا تھوڑی سی توجہ آپ کی میں چاہوں گا۔ بسا اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے بندہ غیروں کی بولی بول جاتا ہے، اس بنا پر سنی ہونے کے ناطے سے کم از کم غیروں کی بولی نہیں بولنی چاہیے، وہ بولی بولنی چاہیے جو حق ہے، جو سچ ہے، اور وہ بولی سنی ہی کی بولی ہے۔ جو سچا سچا سنی مسلمان ہے اسی کی بولی درست بولی ہے، غیروں کی بولی درست نہیں ہے۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس وقت ایک شخص تھا جس نے ایک کتاب لکھی، اور ظاہر ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کوئی بدبخت ہی ہوگا جو محبت نہ کرے۔ حضرت سیدہ کائنات سے کوئی بدبخت ہی ہوگا جو محبت نہ کرے، کیونکہ یہ تو لخت جگر ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ تو ان کی ماں ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہے، یہ ان کی ماں ہے۔ ان سے کوئی بدبختی، عداوت اور دشمنی رکھے گا، اس بنا پر ان سے محبت اہل سنت کا وتیرہ ہے۔ محبت بھی کیسی؟ محبت بھی ایسی جیسی محبت کرنی چاہیے، جیسی محبت کرنی چاہیے ایسی محبت اہل سنت کو حاصل ہے۔ خارجی یہ عداوت رکھتے ہیں، رافضی یہ محبت کے اندر غلو کرتے ہیں، اہل سنت یہ جیسی محبت رکھنی چاہیے ایسی محبت رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں یہ جملہ، میں نے ساری تمہید اتنی لمبی چوڑی باندھی صرف ایک جملہ سمجھانے کے لیے، صرف ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہ کہیں وہ غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ مجھے پتا ہے اس جملے کا، لیکن صرف آپ کو راسخ کروانے کے لیے، آپ کے ذہن نشین کروانے کے لیے میں اتنے لمبے چوڑے چکر لگا کر پھر آپ کو یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ عدم علم کی بنا پر، علم نہ ہونے کی بنا پر ایک جملہ بسا اوقات بول جاتے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ 12 امام 14 معصوم، یہ ایک جملہ ہے، 12 امام 14 معصوم۔ یہ والا جو جملہ ہے یہ اہل سنت کا نہیں ہے، یہ جملہ اہل سنت کا جملہ نہیں ہے، یہ روافظ کا جملہ ہے، اور یہ جملہ غلط ہے۔
اس کی غلطی کیا ہے؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں اس کی غلطی کیا ہے۔ عقل، نقل اور شریعت کے لحاظ سے، قرآن اور سنت کے لحاظ سے یہ غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک کتاب کی عصمت زہرا کے نام سے، اس کتاب کے اندر صداقت فریدی اس کو لکھنے والا ہے، اس نے وہاں پر ایک جملہ لکھا۔ کتاب کے اندر دیکھیے جملہ کیا تھا۔ جملہ اس نے یہ لکھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 14 معصوموں کی ماں ہے۔ یہ جملہ لکھا، 14 معصوموں کی ماں ہے۔ جو 14 معصوموں کی ماں ہو، اسے اپنی عصمت میں کسی ملا کی تائید کی ضرورت نہیں۔ اب ذرا غور کرو اس کے اندر غلطی کیا ہے، بلکہ غلطیاں کیا ہیں۔ یہ 12 امام کون ہیں؟ 14 معصوم کیا ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں، 12 اماموں سے مراد اور ان 14 ہستیوں سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نمبر 3، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نمبر 4، حضرت امام حسن نمبر 5، حضرت سیدنا امام حسین نمبر 6، حضرت امام زین العابدین نمبر 7، حضرت سیدنا امام باقر نمبر 8، حضرت سیدنا امام جعفر صادق نمبر 9، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم نمبر 10، حضرت امام علی رضا نمبر 11، حضرت امام محمد تقی نمبر 12، علی بن محمد ہادی نمبر 13، امام حسن عسکری اور نمبر 14، حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ 14 افراد سے مراد، 14 ہستیوں سے مراد یہ ہے۔ اب یہ ہے، اب دیکھیے کہ پہلی بات، پہلا جملہ یہ ہے کہ ان 14 ہستیوں سے سارے سنی پیار کرتے ہیں۔ ان 14 ہستیوں سے کسی ایک کی بھی ادبی سنی کم از کم نہیں کر سکتے۔ ان 14 ہستیوں سے ہمیں دل و جان سے پیار ہے۔ یہ 14 ہستیاں ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ لیکن جو جملہ اس نے کہا وہ جملہ درست نہیں۔ پہلے عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر کیا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ معصوم کون ہوتا ہے؟ معصوم صرف نبی اور فرشتے۔ اہل سنت کے عقائد کی کتابیں ان کے اندر جو ذکر کیا کہ معصوم کس کو کہتے ہیں، معصوم کون ہے، تو معصوم صرف فرشتے ہوتے ہیں، معصوم صرف نبی ہوتے ہیں۔ نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں یہی ہے۔ تو اس نے یہ جملہ لکھا کہ جو صرف معصومہ نہیں بلکہ 14 معصوموں کی ماں ہے۔ اب 14 معصوموں کی ماں، اب اس کے اندر غلطیاں کتنی کہ یہ تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور بیٹی کو باپ کی ماں بنا دیا کہ 14 ہستیوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شامل۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے 14 معصوموں کی ماں، اور معصوموں کے اندر کس کو رکھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی۔ اب بیٹی کو باپ کی ماں بنا دیا، یہ ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے۔ ایک بات، دوسری بات، اس 14 معصوموں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کو بھی رکھا تو بیوی کو شوہر کی ماں بنا دیا، یہ ٹھیک ہے؟ یہ بھی غلط ہے۔ ان 14 معصوموں کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ بھی ہے تو خاتون کو خاتون ہی کی ماں بنا دیا، یعنی حضرت فاطمہ کو فاطمہ ہی کی ماں بنا دیا۔ یہ دیکھو عجیب بات ہو، یہ بھی غلطی ہے۔ اور یہ اہل سنت کا نظریہ بھی نہیں تھا۔ اہل سنت کا نظریہ تو تھا کہ نبی اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اور انہوں نے 14 معصوم کہہ کر یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو معصوم ہے
اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نبی ہیں۔ باقی جتنے بھی افراد ہیں سب کے سب نیک، متقی، پرہیزگار، اعلیٰ درجے کے افراد ہیں، لیکن معصوم نہیں، اعلیٰ درجے کے افراد ہیں، ان کی شان وراء الورا ہے، اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ سارے سنی ان سے پیار کرتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن نظریے کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے جو اہل سنت کا نظریہ تھا، یہ معصوم کا لفظ استعمال کرنا یہ یہاں پر درست نہیں۔ تو یہ اصطلاح جو ہے 12 امام 14 معصوم، یہ اصطلاح سنیوں کی نہیں ہے، یہ روافض کی اصطلاح ہے۔ عام طور پر لوگ دعاؤں کے اندر اس قسم کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہے کہ ان ہستیوں کا وسیلہ پیش کرنا، ان ہستیوں کے واسطے سے دعائیں مانگنا یہ جائز ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ معصوم ہے اور ان معصوموں کے ذریعے یہ کہنا غلط ہو۔ تو یہ جملہ سمجھانے کے لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی تفہیم کی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں آپ کے ذہن میں اترا ہے کہ نہیں اترا، یہ مجھے پتہ نہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں صحیح سچے عقائد اہل سنت سے اللہ ہمیں روشنائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔